الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 97، انٹرنیشنل نمبر 9، اسٹیٹس صحیح۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرع بن عمرو بن جریر سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز، اس سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لکھی فرض کی گئی نماز کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامت میں سے ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کسی حصے میں فوت ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالی علم والا خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 98، انٹرنیشنل نمبر 9، اسٹیٹس صحیح۔ ابن علیہ کے بجائے محمد بن بشر نے کہا، ہمیں ابو حیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی، البتہ ان کی روایت میں جب لونڈی اپنا مالک جنے گی، رب کی جگہ یعنی مالک کے الفاظ ہیں، لونڈیاں مراد ہیں۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 99، انٹرنیشنل نمبر 10، اسٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز، اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا،
تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامت بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامت میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارت بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ارحام ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا، وہ انہیں صحابہ کرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 100، انٹرنیشنل نمبر 11، اسٹیٹس صحیح۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا کیا میرے ذمے اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں نے اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔